بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج میں بات کروں گا القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے اس حوالے سے، تو مجھے بھی آپ لوگوں کو بڑی فرمائشیں آ رہی تھی کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ تو کوشش کرتا ہوں میں کہ اس کو بڑے آسان الفاظ میں ایکسپلین کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے بیٹے کی لندن میں ایک پراپرٹی ہوتی ہے جسے یہاں کے ایک بزنس جو ٹائکون ہیں وہ خریدتے ہیں، اور اس کے لیے پیمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے بھیجوائی جاتی ہے، اور تقریباً 190 ملین پاؤنڈ کی وہ رقم ہوتی ہے جو وہاں پہ بھیجوائی جاتی ہے۔ اب وہاں پہ آج کل آپ نے FATF اور دیگر جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں ان کی وجہ سے ٹیرر فائننسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے تمام ملکوں کی ایجنسیز جو ہیں وہ بڑی اسٹرکٹ ہیں، اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت سختی سے مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ پیسے پاکستان سے آئے وہاں پہ اور یہ پراپرٹی پرچیز کرنے کی کوشش کی گئی، تو UK کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے پوچھا کہ جی یہ پیسے یہاں پہ آئے ہیں، آپ پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیل وغیرہ دیں۔ تو اس کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیل دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اس پہ نیشنل کرائم ایجنسی سیٹسفائی نہیں ہوئی۔ البتہ انہوں نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی کہ پاکستان سے باہر آنے یہ رقم چونکہ قانونی طور کے اوپر ٹرانسفر ہوئی ہے، اس لیے ہم یہ رقم پاکستان میں آپ کو واپس بھجوا دیتے ہیں، آپ اسے ہمارے ملک میں انویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یوں پھر NCA اور اس پراپرٹی ٹائکون کے درمیان جو ہے وہ پیسے واپس بھیجنے کا معاہدہ ہوا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر وہ پیسے واپس یہاں پہ آتے تو 190 ملین پاؤنڈ ظاہر ہے بڑی رقم ہوتی ہے، یہاں پہ آتے تو اس کے اوپر نیب، FBR، FIA اور دیگر ایجنسیز کی بہرحال نظر ہوتی کہ یہ پیسے وہاں پہ گئے کیسے، گئے تو آئے کیسے۔ تو ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ جی وہ پیسے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں منگوائے جائیں یا اپنی کسی کمپنی کے اکاؤنٹ میں منگوائے جائیں، اس کو سپریم کورٹ میں اپنی جو ایک لون انہوں نے پے کرنا تھا سپریم کورٹ کو، جو آپ نے کو پتہ ڈیسیجن آیا ہوا تھا ان کا یہاں کراچی والی پراپرٹی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی آپ وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیں۔ تو نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں سے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر لیا، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی ظاہر کنسنٹ لی۔ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ پوچھا ہوا کہ جی اگر یہ آپ کے پیسے ہیں اور آپ کے یہاں ان کی پراپر منی ٹریل نہیں ہے تو آپ اس کو ثابت کریں تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ادروائز یہ پھر ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ وہ پیسے پاکستان سے آئے تھے تو کسی اور ملک میں وہ بھیجے نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے پھر اس وقت کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی یا کیبنٹ تھی، انہوں نے ایک ایگریمنٹ وغیرہ یا واٹ سو کال جو بھی اپروول لی اس چیز کی کہ جی یہ اماؤنٹ آ رہی ہے اور اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آپ جانے دیں۔ تو اس طرح یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں وہ بے قصور ہیں، تو میں ذاتی طور پہ ایسا اس لیے نہیں سمجھتا کہ ظاہر ہے اگر ایک پیسہ وہاں سے آ رہا ہے، فرض کریں میں نے پیسہ وہاں بھیجا، وہاں انہوں نے ڈس الاؤ کر دیا، ان کا یا واپس لے لے، تو بھائی میں وہ پیسہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منگواؤں گا نا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنے قرضے ایڈجسٹ کرواتا پھروں۔ لیکن اس میں دال میں کچھ کالا ہے، کوئی نہ کوئی ایشو ہے، میرے پاس اس کی ٹریل نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہی یہ دوسرا راستہ اپنایا۔ اور جو کیبنٹ میں پھر اپروول ہوئی اور دیگر چیزیں ہوئیں، اس میں اگر پرائم منسٹر یہ کہتا ہے یا کیبنٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں یا اس وقت کی ایون اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ، اور یہ اگر ہم جو ہے وہ وہاں پہ اس کے اوپر لڑتے تو بہت ٹائم لگ جاتا اور ہمارے پاس نہ آتے پیسے، تو اس لیے ہم نے یہ آسان سمجھا۔ یہ ان کی ڈسکریشن تو ہے، لیکن اس میں کہیں بھی یہ چیز طے نہیں ہو پا رہی کہ جو پیسہ تھا یہ لیگل پیسہ تھا یا انلیگل پیسہ تھا، اور یہ منی لانڈرنگ کے لیے وہاں پہ نہیں بھجوایا گیا۔ تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اب کیس چل رہا ہے کہ اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کا بنتا ہے جرم یا نہیں بنتا، اور یہ کہا گیا کہ اس فیور دینے کے بدلے میں جو القادر یونیورسٹی والی زمین اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ لی گئی۔ اب اس میں بڑے قانونی پہلو ہیں، اور کون قصوروار ہے، پرائم منسٹر ہے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا کیبنٹ ہے،
اس کے اوپر میں کوئی بات اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ میٹر جو ہے وہ سب جوڈس ہے، لیکن یہ جو ایکٹیویٹیز جو ہوئی ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، کہ پیسے وہاں پہ گئے کیسے، وہاں سے واپس آئے کیوں. تو یہ ساری وجوہات تھی. امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو اللہ ہی سمجھائے گا. اب اس سے زیادہ ڈیٹیل سے میں تو نہیں سمجھا سکتا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.